ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام. بعد از حمد اور ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیتاً پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے پاس تبلیغ دین کی اجرت کے لیے آئے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجر کا سوال نہیں کرتا، اس کے لیے اجر کی ضرورت نہیں. الا المودۃ فی القربی، اگر کچھ دے سکتے ہو تو میرے قربا کی محبت ہو. یہ مفہوم پیش کیتا ہے میں بڑے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب نو اللہ نے ارشاد فرمایا کس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ مدینہ شریف دے کچھ لوگ صحابہ کرام انہاں دے پیارے محب آئے اور حضور کی خدمت کچھ مال پیش کیتا کہ یا رسول اللہ تسی ساڈی رہنمائی اور دین کی تبلیغ فرماندے ہو، اللہ دے محبوب ہو، تو آپ دی بارگاہ اسی کچھ نذرانہ پیش کرنا واسطے آئے ہیں، ساڈا نذرانہ قبول فرماؤ. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب تساں انہاں نوں کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اس کا بدلہ کسی دنیاوی نذرانے یا ہدیے کی صورت نہ دیو، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میری آل نال محبت کرے. اور اس کو جو اس کی تفسیر ہے وہ امام زین العابدین نے بڑی خوبصورت فرمائی ہے. امام زین العابدین جنہ کا نام علی اوسط بھی ہے، سجاد بھی ہے. امام زین العابدین آپ حضرت امام حسین کے ساتھ زادے نے اور انہاں دی شادی حضرت امام حسن مسنہ دی بہن حضرت فاطمہ نال ہوئی سی.
اور حضرت حسن المثنی امام حسن دے بیٹے انہاں دی شادی امام حسین دی بیٹی نال ہوئی سی اور امام حسن مثنی جو جڑے بیٹے پیدا ہوئے انہاں دا نام عبداللہ المحسی اور جڑے امام زین العابدین کے گھر بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت محمد باقر صاحب حضرت محمد باقر آپ والدہ کی طرفوں حسنی سید صاحب اور والد کی طرفوں حسینی سید صاحب اور حضرت عبداللہ بن حسن بن علی عبداللہ بن حسن بن علی پہلے حسن سبت رسول نے اور دوسرے حسن مثنی نے انہوں نے بیٹے عبداللہ وہ ماں جو والدہ کی طرف حسینی سید سن اور باپ کی طرف حسنی سید سن حضرت عبداللہ کو اموی حکمرانہ نے شہید کیتا جی اور انہوں کا علمی مقام اور مرتبہ بڑا بلند سی اور وہ بھی امام نے حضرت امام حسن المثنی دے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت محمد باقر یہ دونوں نجیب الطرفین سید سن ایک ماں جو حسنی تے باپ جو حسینی ایک ماں جو حسینی تے باپ جو حسنی سید سن یہ جڑے عبداللہ الماز نے حسن مثنی نے انہاں وچوں ہی اکو سید عبدالقادر جیلانی جڑے نے وہ پیدا ہوئے یہ انہاں دی اولاد نے حسنی سید علی حجویری لاہور والے داتا صاحب یہ امام حسن دی اولاد تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف والے یہ سید بھی امام حسن دی اولاد تھے جنہوں نے ہندوستان کے اندر بہت بڑا کام کیتا ہے اللہ دے دین کی تبلیغ دا یہ داتا علی حجویری اور خواجہ معین الدین اجمیری یہ حسنی سید نے اور اہل سنت عقیدے وچ ایک بات نوٹ کر لو اہل سنت عقیدے وچ امام مہدی امام حسن کی اولاد ہون گے اور حسنی سید ہون گے تو سارے بزرگاں نے اس کی تصریح اور تحقیق کی تھی اس کے مطابق حضرت امام مہدی حسنی سید ہون گے اور نالے بڑا پیارا ایک جملہ ہے غالب الدین نے لکھا ہے کہ اللہ نے امام حسن کی اولاد اور ماں جو حسینی ہون گے والدہ کی طرف حسینی سید ہون گے مہدی اور باپ کی طرف حسنی ہون کے اور انعام اللہ نے امام حسن کو اس کو دیتا ہے کہ انہاں تخت و تاج دی قربانی دے کے تے امت کو لڑائی تو بچا کے انہیں شروع کروایا یہ علماء اہل سنت نے کلام فرمایا ہے حضرت امام زین العابدین حضرت امام محمد باقر آپ واقع کربلا کے اندر موجود سن اور آپ کی عمر 3 سال سے 3 سال کی عمر تھی اور آپ واقعہ کربلا کے اندر موجود سن اور آپ کو جو باقر آکھیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کو پھاڑ کے تو اس کی تہ کے اندر جو راز سن انہاں تک پہنچ گئے سن اس واسطے آپ کو باقر اور علوم آکھیا جاتا ہے باقر اس میں فائل ہے یعنی علم کو پھاڑ کر اس کے اندر علم تھا اس کی تہ تک اگر کوئی ہستی پہنچی ہے تو حضرت امام محمد الباقر کی ہے امام محمد الباقر امام محمد الباقر کا ایک اور بڑا خوبصورت آپ کا رشتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد رسول اللہ آپ کی شادی ابو بکر صدیق کی بیٹی نہ ہوئی اور امام حسن کی شادی بات قبل غور ہے امام حسن کی شادی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق نہ ہوئی یعنی حضور کی شادی بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی نہ حضرت امام حسن کی شادی ابو بکر کی پوتی نہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حضرت حفصہ نہ اور حضرت محمد باقر کی شادی حضرت ام فروا بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نہ ہوئی یعنی یہ اتنے بزرگ نے اور اتنے سید زادے نے
جنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دے گھرانے نال ہویا ہے، اور اس گل کی دلیل ہے کہ ایک خاندان مصطفیٰ خاندان ابو بکر صدیق کو اس قابل سمجھدا سی کہ انہاں کو رشتے لے بھی جان تے انہاں رشتے دیتے بھی جان، کیونکہ حضرت علی پاک دی بھابی اور جعفر طیار دی بیوہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نال ہویا ہے، جنہ جو محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، اور ایک مائی صاحبہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بھی امی نے، اور یہ محمد کی دادی لگتی ہیں، حضرت ام فرما بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق۔ ایک ذہن چ رکھنا، حضور کی شادی صدیق اکبر نے خاندان ہے، امام حسن کی شادی بھی، اور حضرت محمد باقر کی شادی، اور بڑی اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جناب امام جعفر الصادق ایک اس ہی امی وچوں پیدا ہوئے جنہاں دا نام ام فروا ہے، یعنی آپ جعفر صادق نانکے جو صدیقی نے تے دادکیاں ولو علوی نے، سبحان اللہ۔ اس اعتبار آپ دا جو مقام ہے تاں یا فرماتے سن والا تلی صدیق و مرتین، کہ میں صدیق اکبر سے دوہرے رشتے رکھتا ہوں، اور اس دوہرے رشتے کا بھی ایک بڑا بیان ہے۔ ایک رشتہ یہ ہو گیا نا کہ آپ انہوں کی اولاد نہیں، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے نانا قاسم فقیہ مدینہ نال آپ کا تعلق بیعت بھی ہے، اور حضرت قاسم فقیہ مدینہ کا بیعت کا تعلق حضرت سلمان فارسی نال ہے، اور سلمان فارسی کا حضرت ابو بکر صدیق نال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ڈبل تعلق ہے آپ کا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی فیض حضرت علی کی اولاد کا موجود ہے، اور سلسلہ چشتیہ صافیہ قادریہ جتنے بھی سلسلہ ہیں انہاں سارے کے اندر سلسلہ فیض اولاد علی پاک سرکار کا موجود ہے۔ حضرت امام محمد الباقر اپنے دور دے اتنے بڑے عالم سن کہ آپ کو صرف علم شریعت ہی نہیں، کائنات دے اس وقت دے تمام علوم تے اللہ نے آپ کو دسترس اور بلغہ عطا فرمایا، جس کا اندازہ آپ اس ایک واقعہ کو لگا سکتے ہو کہ حضرت سفیان ثوری جیسے محدث، حضرت ابو عیینہ امام عیینہ جیسے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ آپ نے شاگرداں میں موجود ہیں، اور کثیر تعداد اہل سنت امام محمد باقر کو حدیث کا اور فقہ کا اور دین کا فیض رہنے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا واقعہ کیا ہے کہ جب خلیفہ سی ولید بن عبد الملک مروان کا بیٹا ہے، مروان حکم کا ہے، مروان بن حکم اس کا بیٹا ہے عبد الملک کا بیٹا ہے ولید اور حشام، یہ دونوں بادشاہ بنے ہیں اور بڑے ظالم بادشاہ۔ ولید مدینے آیا، جس وقت ولید مدینے آیا تو اس وقت مدینے کے گورنر سن حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہ کے بعد خلافت جنہ ملی، اور انہوں نے دور کو خلافت راشدہ کا دور کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو اہل سنت بہت اچھی اور قدر کی نظر نال دیکھ دے، کیونکہ وہ محب آل محمد سن۔ بے شک انہوں کا تعلق بنو امیہ نال سی، لیکن انہوں نے لگا ہے حضرت عمر فاروق کا خون ماں کی طرف موجود سی، اس واسطے اہل سنت انہوں نے اعمال کی وجہ تو اور انہوں نے اصلاح اور امت نال پیار اور انہوں نے جو ہے انہوں کا زمانہ جو ہے جو خلافت کا اس کو خلافت راشدہ کے نال تشبیہ دے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں انصاف اور عدل نال بھر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر مدینہ تھا، تو ولید جو ہے وہ دورے کے آیا، مختلف شہروں کو پھرتا پھرتا مدینے شریف میں آیا، عزت کرنے سے اپنی بادشاہ تھی ہوتی۔ جب وہ پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز نے حضرت امام محمد باقر کی خدمت جج کی تھی کہ بادشاہ آیا ہے تو میری درخواست ہے کہ تسی بھی اس کو ملن جاؤ۔
آپ نے فرمایا میں تو نہیں جانا میرے بادشاہ نے کی گھر سے اس نے کہا کہ مجھے پتا سی کہ تسی کوئی نہیں جانا تو میں تاں ہی تواڈے کول آیا کہ انہوں مل لو. آپ نے فرمایا میرے وہ کی گھر سے. ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دلیل دی. آپ عرض کرتے ہیں سرکار جڑا مہمان گھر آ جائے وہ تو کافر بھی ہوئے تے نانے کی سنت ہے وہ خیر خائی کرتے سن جی تو مڑ مسلمان ہے بادشاہ ہے تو مہربانی کرو تے گھر آیا مدینے شریف کوئی امام محمد باقر سن. آپ نے فرمایا میرے گھر کتوں آیا وہ بادشاہ تھے مدینہ کی بادشاہ تھے جس ہے وہ اپنی حکومت کی دورہ کر رہے ہیں میرے گھر سے آیا نہیں میرے گھر آتا تو میں ضرور اٹھ کے ملتا وہ میرے گھر نہیں آیا اپنی بادشاہ کے دورے سے آئے. اس کے بعد اگلی گل پھر حضرت عمر بن عزیز نے کی تھی سمجھدار سن عقل والے سن صاحب شعور سن. انہوں نے کہی گل یہ بھائی تمہیں پتہ ہے میں تھوڑے نال محبت کرنا اگر تسی نہ گئے اس نے اس گل کو محسوس کرنا ہے جب وہ محسوس کرے گا تے میں انہیں جو بھی آخیا وہ عمل بھی کرنا میرے اس نے معذور کر دینا لہٰذا میری گورنر ہی چلی جائے گی اور کچھ نہیں تو میری گورنر ہی واسطے چلے چلو. جب یہ گل کی تو حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اگر تینوں کو نقصان ہوتا ہوئے تو میں تینوں نقصان کو بچانا واسطے وہ کول چلا جاؤں. کریم ہوتے سن اللہ دے محبوب دی آل سی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے نال چلنا. وہ ملن چلے گئے. جب آپ گئے تو ایک شان ہوتی ہے ایک اللہ کی طرف ہستیاں کچھ ایسا ہوتی ہیں جنہوں اللہ پاک وجاہت عطا فرماتا ہے. بادشاہ سی اور اپنے اس مقام پہ بیٹھا سی لیکن جو ہی حضرت امام محمد باقر گئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور یہ روم سی اللہ کی طرف آپ کی شخصیت سے آپ کو اللہ کی طرف انعام سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور استقبال کیا اور اپنی جگہ جو بٹھایا بیٹھ کے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تھی آپ آ گئے. جب آپ آئے تو مسجد کے اندر آپ تشریف فرما سن آپ نے علم ہوتے جڑا واقعہ بیان کرنا وہ یہ ہے کہ آپ مسجد بیٹھے سن کہ ولید نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی سی. وہ چیک کرنے واسطے گیا کہ بھئی مسجد کی توسیع کیسی ہوئی ہے کی ہوا ہے. تو ایک جگہ تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ درس لے رہے ہیں اور استاد انہوں پڑھا رہے ہیں. وہ چلتا اسے چلا گیا تو وہ بیٹھ کے تھے سنن لگ گیا بھئی یہ کی پڑھا رہے ہیں. تو جو پڑھا رہے سن محمد باقر صاحب میری مسجد نبوی شریف کے اندر حلقہ درس جنہ کا سی اور جو درس دے رہے سن وہ حضرت امام محمد باقر سن جو لیکچر دے رہے سن اور جو لے رہے سن انہوں نے اندر بڑے بڑے جلیل القدر علماء اس دور سے سن جڑے امام محمد باقر کو دین سمجھ رہے سن. اس گھر وہ بیٹھ خصوص سارے جڑے بچے انگریزی پڑھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو نوٹ فرما رہے تے وہ بیٹھ کے سنن لگ گیا. جب وہ سنتا رہا درس ختم ہویا اس نے ایک سوال کیتا بھئی حضور یہ جو تسی پڑھا رہے سو یہ مینوں سمجھ نہیں آئی. یہ جڑا تسی پڑھا رہے سو یہ مینوں سمجھ نہیں آئی. امام محمد باقر مسکرا پے تے اس محفل کے اندر امام جعفر صادق بھی موجود اور انہوں نے سن بالکل چھوٹا سی یعنی انہوں نے امت تھوڑی سی. آپ نے فرمایا انہوں سمجھ آ گئی. اس نے پوچھا کہ میں آپ کو دینا سوال کر لوں اور میں کر لوں. اس نے پہلا سوال امام جعفر صادق کی کیتا حالانکہ آپ کا بچپنا سی کہ جی صاحب المنطق کون ہے دنیا کے اوپر وہ کون ہے جنہوں صاحب المنطق آکھے جاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ارسطو صاحب المنطق کہتا ہے لقب ایک اس نے صاحب المنطق آکھے جاتے ہیں علم منطق کا امام گزرے. اس نے دوسرا سوال کیا کہ صاحب الماز کون ہے. آپ نے فرمایا کسی بندے کا نام نہیں ستارے کے گروہ کا نام ہے اے تعلق علم نجوم نہ ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ صاحب السباق کون ہے. تو آپ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جنہوں یہ اعلان حاصل سی کہ حضور دی نالین بھی اٹھائی رکھ دیا ہے صاحب النالین اور صاحب السباق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی علیہ السلام کی مسواک اور حضور کی خدمت ایک دور چنا کر رہی ہے. وہ مسواک اور رکھتے سن تو حضور کو ضرورت ہو گیا اور مسواک پیش کرتے ہیں انہوں نے صاحب السباق. اس نے حیران ہو کے آخیا بھائی جی اس کو سمجھ آ گئی ہے تھوڑے صاحب زیادہ اے علم کی دنیا کا بہت بڑا
ایک ستارہ پڑے گا، لیکن مینوں سمجھ نہیں آئی کہ تساں پڑھا کی رہے سو اس علم کا نام کی جڑا تسی اس وقت پڑھا رہے ہو، اس علم کا کی نام ہے؟ تو امام محمد باقر نے جڑا ابو جواب دیتا سی وہ بڑا قابل غور ہے، اور وہ بڑا سارے واسطے سارے نالج واسطے اور سارے اطمینان قلب واسطے اور مسلمانوں کی تاریخ واسطے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مسلمان کس حد تک پھنسائے ہوئے انسان۔ حضرت امام محمد باقر آپ کو پوچھتے ہیں کہ تسی پڑھا بھی رہے سو، تو حضرت امام محمد باقر فرما دے کہ میں اپنے بچیاں کو علم حیات پڑھا رہا سا، اپنے شاگرداں کو علم حیات۔ ہن تسی یہ پوچھ سکتے ہو کہ حیات کی ہے؟ بھائی یہاں جیڑی فزکس ہے نا یہ حیات نہیں کی سمجھ، یعنی جس میں ستارے تے اور زمین و آسمان تے اور افلاق تے باس کی جاتی ہے، کائنات کے سسٹم تے باس کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حیات۔ اور حضرت امام محمد باقر پہلی صدی ہجری کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے شاگرداں کو علم حیات پڑھا کے دس رہے سن کہ علم کائنات کا ہوئے یا دین کا ہوئے وہ تمہیں ملے گا تے آل محمد کی بارگاہ وچ ہی ملے گا۔ اور یہ اتھوں ہی علوم چلے، اتھوں ہی مسلمانوں کا جڑا علمی ورث ہے نا وہ کنورٹ ہوا ہے جب بغداد تے ہلاکو خان نے حملہ کیتا ہے۔ مسلمان صدیاں پیچھے اس وقت چلے گئے سن کیونکہ بغداد کے ایک وزیر نے جس کا نام سی ابن الکمیل، اس نے ہلاکو خان کو دعوت دیتی ہے کہ تو بغداد تے حملہ کر، اسی تیرے نال جڑا بچہ نوٹ کر سکتا ہوئے انہوں میں اجازت دینا کہ ایک جھوٹے کہ اس بندے کا مذہب کی سی۔ یہ توجہ ہے نا، ایک تلاش کرو اور ڈھونڈو کہ یہ دین نال کتنے مخلص ہوتے اور انہاں دا قوم نال کتنا تعلق ہے۔ حضرت محترم حضرت امام محمد الباقر 63 سال کی عمر ہے، 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے اور 7 ذوالحج کو آپ کا وصال ہے۔ 63 سال کی عمر حضرت امام محمد باقر اپنے نانا جان کی مسجد رسول اللہ کا دین پڑھاتے رہے، اور سیاست کے اندر عملاً جو اس دور کی سیاست کا روح سی وہ دے اندر آپ نے عملاً کوئی ایسا حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ کی بادشاہ کو آپ نے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیتا کہ یہ ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد الباقر اپنے دور دے سب تو بڑے عالم سے، اور آپ نے علم کا مقام میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحافی بھی مسئلہ دریافت کرنے واسطے حضرت امام محمد باقر اور زین العابدین کی طرف رجوع فرما لیتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد باقر آپ حضرت محمد کریم دے علم دے وارث، اور اس کا اندازہ تسی حضور دی اس حدیث تو لگا سکتے ہو۔ امام محمد باقر خود بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے ایک بوڑھے صحابی حضرت جعفر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے صحابی نے انہوں نے ملن واسطے گئے تھے، انہوں نے اکھاں دی بینائی چلی گئی سی، یعنی وہ نبینا ہوا ہے حسن اور بینائی کو بالکل کو معذور سن، بینائی نہیں سی، عمر بھی کافی ہو گئی سی، وہ حضور دے صحابی سن، وہ صحابی کے تو کہ کافی ٹائم چکیا سی۔ تو حضرت امام محمد باقر جب انہوں نے ملے تو آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ کی ملاقات کے داری جب آپ اتنے پہنچے تو جب عرشے پہنچے انہوں نے خوشبو آ جاتی تو امام محمد رضا کا واقعہ نہیں سو گیا، وہ نہ پالکی رکھی تو چند قدم اٹھا کے وہ نہ پالکی تھلے چ رکھی، جب پالکی سرکار نے تھلے رکھی تو آپ فرماتے ہیں کہ پالکی تھلے رکھو، پالکی جب پالکی تھلے رکھی گئی، امام حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی چونکہ بزرگ سن اور چالیس سن سن تو کہار مزدور پالکی اٹھانے والے لے کے پالکی آپ کے جاتے سن، کوئی چند قدم ایک مرتبہ چلے جا فرماتے ہیں پالکی تھلے رکھو گے کوئی تھلے اترے، تو آپ کو پالکی اٹھانے والے مزدوراں کو کہتے ہیں بھائی تواڈے وچ سید کون ہے؟ خوشبو تے آ جاتی ہے نا عاشقانو کہ بھائی تواڈے وچ سید کون ہے؟ جو
ہاں دے وچ ایک ہی سید دوجے سید آئی نہ وہ جواب دے نہ سکتے جڑا ہے سی وہ بھی چپ جب آپ نے اصرار فرمایا کہ بھئی تو اپنے نانے کا واسطہ ہے تو جو سید کون ہے تو اس ویلے وہ سید زادے بولے تو نہ فرمایا کہ مزدوراں کو کام کروائی رہے ذات تے نہیں نہ پوچھی تسی کام کراؤ تے آپ تڑپ کے اے میں قرآن میں جتنے پڑھے ہیں نا بالکل میں ذمہ داری نہ لفظ بول رہا کہ آپ نے اپنی پگ لا دی امام احمد رضا نے اپنی پگ لا کے جو انہوں نے پیرا کے لا کے عرض بی بی سید زادے یہ قیامت والے دن تیرے نانے میرے تو پوچھیا کہ نے تو امام بنا چھڑیا کہ میرے بچیاں نے کبھی آتے سوال بیٹھ کے میں کی جواب دیا آیا میرے دسو وہ سید جڑے مزدوری کو کرتے ہیں وہ خطیب ہے وہ پیری پوری بھی کرتے ہیں وہ بڑے فقیر اور عالم ہو سن اگر یہ کام کرتے ہو تو کسی مسجد سے کسی مدرسے سے چل دینا یہ مطلب ہے علوم ساری کو بالکل اتنے واقف کوئی نہ ہوئے عقل کا تقاضا ہے یہ بڑے مزدوری کرتے پھر دیا ہے وہ ضروری نہیں وہ اتنے بڑے فقیر اور محدث ہوتے یا وقت ابدال ہی ہوتے اللہ اکبر فکر رضا یہ ہے کہ جب کوئی آنکھے میں سید آتے ہوئے سید اچھی ہوتے عمل نہیں دیکھنے ایک سے بہنوں نا ایک بڑا جملہ یاد ہوتا ہے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ قمر الدین سیالوی جڑے نا بڑے اپنے وقت دے شیخ الاسلام انہوں کیا جاتا ہے ساڑھے سنیاں دے سارا تاج نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کسی پوچھا بھائی جڑے سید نے یہ وہ عمل نہ چنگے کرن تے مڑ بھی انہاں دا ادب کرنا چاہیے پر چلو عقیدہ صحیح ہوئے عمل نہ بھی چنگے ہو گناہ گار بھی ہو تو مڑ بھی انہاں دا عمل ادب کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں دو قسم کی آیتاں نے کوئی جو نے جڑیاں حکماں منسوخ نے خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں آیت ہے لیکن منسوخ ہو گئی وہ دا حکم باقی نہیں لیکن ہم تلاوت کر دیو انہاں نے آئی تلاوت کر دیا کیونکہ قرآن جو ہے چلو منسوخ بھی ہے تے ایت ہے نا تے آپ فرماتے ہیں جنہیں قرآن کی آیت منسوخ بھی ہو جائے جو دا ادب تے تلاوت تے ثواب باقی ہے اے رسول دی آل چکر عمل نہ بھی چنگے ہو تو انہاں دا ادب ساڈے واسطے کرنا وہ نہیں لازم ہوتا ہے عملان کو ویٹ کے ادب کریے تو مڑتے سارے نہیں ہو گئے پھر کہنا بھرا کہ وہ بھرانے کا کرو تو بھرانے کا نہ کرو بھائی عمل جڑا بھی چنگا کر لے ادب تو نہیں کرنا چاہیے آل رسول دا علاج ہے کہ انہاں دے عمل نہ بھی چنگے ہون عقیدہ چنگا ہوئے تو سانو رضا ادب کرتے رہنا چاہیے اور ایک ہفتے میں امام احمد رضا کا شعر پڑھ دینا تاکہ گل کنفرم اور وکیل اعلی حضرت دی برکت امام احمد رضا فرمانے پارا قرآن دے ورکے ہوندے رسول اللہ دی آل ہے جی میں قرآن دے پارے نے جی میں قرآن دے پاریاں دی ہر آیت دا ادب ہے اے رسول اللہ دی آل دا بھی ادب ہے بلکہ میں صدقے جاواں بریلی والیاں کو اہمیت نہیں نہ سنی بریلی والے فرماتے ہیں بھئی اگر اعلیٰ حضرت صاحب زادے فرماتے ہیں اگر کسی سید پڑھوں استاد سبق سنے یا قاضی شریع سزا دے لے یا فرماتے ہیں کہ تو سزا دین لگے نا تو اے نہ آکھے میں سزا دے رہا اے آکھے کہ شہزادے دے پیرانا گرد لگ گئی ہے تو میں جھاڑ کر گیا ادب نہیں کہہ دینا ادب شیرانہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ہوئے فرماتے ہیں پارا قرآن
قرآن دے وچ یہ منسوخ ہو گئی ہے، ناسخ آ گئی، منسوخ ہو گئی، لیکن اسی اس نو قرآن وچوں جویں نہیں نہ کڈیا ایویں بے عملی آج وچوں نہیں کڈدی، بد عقیدگی آج وچوں کڈ دی، بے عملی آج وچوں خارج نہیں کڈدی۔ اللہ اکبر۔ وہ آ جاتی ہے جو عشق والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، نالے جس بے کیا بوٹے کا پھول ہوئے خوشبو تے وہ دی آنی ہی آنی۔ اگر گلاب کے بوٹے تے لگتا ہے تو وہ چمیلی نہیں آنی، بھاوے چمیلی دی سونی جی ہوئے لیکن وہ نہیں جو گلاب کی ہونی، امین چمیلی چکلی گلاب کی خوشبو نہیں آئے گی۔ جس چیز تے پھول لگدا ہوئے جڑا باغ نبوت وچ پھول کھلے گا نا تے رسول اللہ دی آل جو ہوئے گا وہ دے وہ خوشبو کسی نہ کسی طریق نال ضرور آ ہی جائے گی۔ ایک ٹھنڈے اور پکی بات، مرجھایا بھی ہوئے تو خوشبو تو مڑ بھی ہوتی رہتی۔ حضرت امام محمد الباقر آپ جب اس بوڑھے صحابی کو ملے اس صحابہ کو بھی کسی سیکھے ہیں کہ رسول اللہ کی آل تعدد کی ہے۔ بوڑھے صحابی، اللہ اکبر، کیا مرتبہ اور مقام ہے انہوں کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جدو گئے کہ آپ فرماتے ہیں بھئی محفل کون آئے ہیں، سبحان اللہ، کون ہو تسی؟ تو امام محمد بولے کہ آپ فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے، میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں، محمد بن علی بن حسین بن علی، میرا نام محمد باقر بن علی اور زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کو ہاتھ کرے آگے، انہاں ہاتھ صدا کیتا کہ حضور نے صحابی نے ہاتھاں کو بہت ساری تا حالانکہ وہ بچپنے سن تو حضور نے صحابی بوڑھے ہو چکے سن، ہاتھ پھڑیا تے جدو ہاتھ چوم لے تے ہاتھ چا چھڈے تے مڑ پیران ہوڑ لگے تے حضرت امام محمد باقر پیچھے ہو گئے۔ جدو وہ پیران چومن لگے نا صحابی رسول تو آپ پیچھے ہو گئے، پیچھے چلے گئے۔ آپ فرماتے نا جی یہ نہ کرو، آپ فرماتے اے امام محمد تو انہوں مبارک ہوئے تے مینوں بھی مبارک ہوئے، میرے پاک نبی نے مینوں خبر دیتی سی کہ اے جابر تیری ملاقات میری اولاد ایک اس شخصیت نال ہوئے گی، اس میرے بیٹے نال ہوئے گی جس کا نام محمد ہوئے گا اور اپنے دور کا سب تو بڑا عالم ہوئے گا۔ جدو وہ ملاقات کریں ان آخی تے رسول اللہ سلام دے دیا، میرا سلام وہ تک پہنچا دے، اپنے نانے کا سلام قبول کرو۔ تو امام محمد باقر نے سلام قبول کر کے پھر انہوں نے سلام دیتا اور حضور نے صحابی نے دنیا کو ایک پیغام دیتا کہ تو کھرچنا رہا جے دنیا والو، صحابی کبھی آل کا منکر نہیں ہوتا، ہاں صحابہ کا منکر کبھی آل کا محب نہیں ہو سکتا۔ جی سمجھ آئی کوئی نہ کریں، صحابہ کا منکر کبھی رسول اللہ کی آل کا محب نہیں ہو سکتا۔ آل کی محبت کی شرط یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر رسول اللہ کے صحابہ کا پیار موجود ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹے حضرت زین العابدین علی اوس آپ پاپا زنجیر شام دے بازار سن، اے گل میں تمہیں سنا لگا شام دے بازار۔ حضرت زین العابدین کو ایک شامی کہنے لگا کہ چنگا ہوا ہے تسی ختم ہو گئے ہو تے دنیا میں بڑھے تو نجات ملی ہے۔ سید کا حوصلہ دیکھو، آپ فرماتے ہیں بوڑھے قرآن پڑھیے، ہاں توجہ کی تھی، آپ فرماتے ہیں بابا قرآن پڑھیے، ہاں قرآن پڑھے، آپ فرماتے ہیں سورہ شورا بھی پڑھیا، قرآن سورہ شورا حامی میں شورا پڑھیا، انہیں خود قرآن پڑھیا تو سورہ شورا بھی پڑھی اسی تے آپ فرماتے ہیں وہ دے چیک آیت کل لا سالوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا پڑھیا۔ توجہ حضرات کرنا، انہیں کہا جی اگر قرآن پڑھے ہے اور سورت پڑھی ہے تو آیت بھی پڑھی ہے، یا فرماتے ہیں پتہ ہی ہو کون نے کون نے، یا فرماتے ہیں جتنا گل پیا کرنا ہے جتنا کی محبت رب قرآن واجب کی تھی اور اسی آل رسول ہی دے رہے ہیں۔
فرض کی تھی وسیع ہے نا وسیع امام محمد باقر اس فرمان ہوتے علماء نے جو نوٹس لے ہوئے ہیں کہ ہون اس دور تو لے کے امام زین العابدین دی اس تفسیر تو بعد قیامت تک جتنے بھی صحیح و لگیدہ سید زیادہ ہوں گے وہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ کے اندر موجود ہے. علماء نے جو نوٹس لکھے نے صحیح تفسیر ہوتے کہ امام زین العابدین دی اس تفسیر تو بعد کہ یہ صرف 4 ہستیاں تے بند نہیں اگر کوئی بند کرے جویں کہ دوجہ نے کیا ہے کہ یہ 4 سے 5 حضور نے جنہ دی مدت ہے اسی ایسا نہیں کرتے ساڈا اہل سنت ہاں ساڈے عقائد قرآن و سنت کے مطابق اور آل رسول کی تصریحات کے مطابق چل رہے پہلیو بندیاں کو چیزاں کلوز کیتا ہوا ہے اہل سنت یہ نہیں کرتے. ایک مثال دے دینا بندیاں نے معصوم 14 نے معصوم کتنے نے 14 معصوم نے کیڑے 12 امام معصوم نے تو بی بی فاطمہ پاک معصوم نے تو حضور پاک معصوم نے. میں سوال ہونا دے الزامی طور پہ کرتا ہونا بھئی اے دسو علی اصغر معصوم نہیں اور چپ کر جاتے ابھی علی اصغر معصوم نہیں جنہاں دا کربلا وچ جنہاں کو تیر لگے آخر ایسی آن دیکھو نا بھی معصوم ہاں میں کہ پھر 15 کو کوئی کو سمجھ نہیں بولا 15 کو پھر 14 سے نہ رہے میں کہ تسی دوجہ معصوم بندے ہو تے علی کی دھی زینب پاک کیوں معصوم نہ ہوتے دیکھیں ایک بیوی کا تسی ایران وچ مدار بنایا ہو نہ دے معصومہ قوم تے جو پائیے جب 14 تے نور بھی نہ رہے تے زین العابدین حضرت زین العابدین کی پھوپھی جان حضرت ام کلثوم تے حضرت زینب کو پاؤ تے 14 نور بھی نہ رہے یہ سمجھ آئی پڑھنا تے میں کہے کہ بی بی فاطمہ معصوم نے تے فاطمہ کی امی جان کیوں معصوم نہیں یہ توجہ ہے کہ فاطمہ کی امی کیوں معصوم نہیں جی کہتا کوئی انسان تے سمجھ نہیں ہوندی میں کہے سن آئی تے ساڈے کو لے لو کہ معصوم دا لفظ ران دیو اے نبیاں واسطے آنکھوں کو محفوظ نے تے جنہ دا رسول اللہ دی آل نال تعلق ایڈا پختہ ہو گیا کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں حضور دیاں بیویاں حضور دے بیٹے سارے دے سارے محفوظ مر لو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا جڑا تسی بولدا رہا ہے جھوٹ ہے پر لا چھڈو یہ جو سرکل ہی آپ نے بڑھایا ہے تو پرام مانگے کو کھولو آل سنت کو طریقہ پوچھو سی اے محفوظ نے تے محفوظ تسی بیٹیاں بھی منو تے تا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے 14 والا چکر چھڑ دیو بس صرف 14 ہی معصوم نے علی اصغر تے علی اکبر نو کیوں رو پڑا دیکھا کہ سرکولیشن جڑی تساں کیتی ہے نا اے آ جا کے پھر گھومدے پئے ہوئے چھڑ دیو انج نہیں ہونا بھائیو ساڈے کولوں سیکھو اسی تانوں دس کے رسول اللہ دی آل دی محبت دی فنڈ کی ہائے 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 ساڈے امام آپ فرما دیں اور میں کوئی ساڑھے قریب پڑھے جی وہاں بھئی اے جڑے نا محرم دے دیہاڑے اے دیہاڑے مخصوص نے آل رسول واسطے انہاں وچ صحابہ دا نام نہیں لینا چاہیے جی کو سمجھ آئی یہ دیہاڑے نے آل رسول دے تو میں کہ کنے کو دیہاڑے آل رسول نو دین دے سال ہی 3 دینے ہیں کہ 10 دینے ہیں یا 40 تک دینے ہیں بڑی ہاتھ مارو تو 40 دینے ہیں کہ میں کہ کچھ 40 لے لو سنیاں تو 40 کو بھی دیتے ہیں اٹھے جی سنی کی کر دے ہو میں کہ ساڑھے امام فرما دے یا سی بدو کریے تیاری جگلی والی نماز پڑھیے تو رکھتا تو بعد اسی تشہد پڑھ دے گا تو جب اسی تشہد پڑھ دیا تو پڑھ دیا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد سنیا آل نبی دیاڑا کوئی نہیں دیتا ساڑھا تے دن رات مرد تو لے کے وساس تو لے کے اپنے پیدائش تو لے کے مرنے دے دیاڑے تک ساڑھا تو سارا حیات ساڑھی زندگی کا کاروبار آل محمد کے حوالے ہے اسی کچھ چند دیاڑیاں دیکھیں تو بڑا ہو کے دیو ساڑھا کوئی بھی تعلق دیاڑیاں نال ساڑھا تو سارا سال ہی آل محمد ہے آشی کیوں پاڑی کے دیاڑیاں دے آل رسول ہو
باقی ایک گل ضرور آنا بھائیا میرے عزیزاں، صحابہ کرام تو یہ سیکھنا ہے کہ رسول اللہ دی آل دی محبت دی ونڈ کی کسی بیشی پڑھنا ہوئے نا کتاب میرے کو بھی ہے، ویسے پشاور کا ایک مجتہد ہے نا ساڑھے بھائیاں کا جڑے آنے شیعہ سنی بھائی تو میں تے بالکل اس گل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی بھائی بھی بڑھو نا تو بڑھنا چاہیے، بڑھ بر سبیل تنزل گل کر رہے ہیں بن جانے ہیں شیعہ سنی بھائی بن جانے ہیں، ساڑھی کوئی اڑی نہیں، ساڑھے اس گلے کوئی بالکل پرابلم نہیں، بڑھنا چاہیے بڑھو، لیکن جدو شروع کرنی ہوگے نا اتر ادھے کوئے جو مٹھا نہیں پائی گا بھائی بڑھو یا ایتو لگ پاؤ تے اتاں علی تے عمر تک لگے جاؤ تے یا ابو بکر تے علی پاک تو لگ پاؤ تے ہیٹھا اپنے تائیں لگے آؤ جدو دل لے تسی لگ پاؤ شورا ساری کرنی یہ سمجھ آئے کہ کوئی بات اتو بھائی بڑھنے بڑھن لگنا ہے تے ساڑھے تائیں آنا ہے یا ایتو لگ پاؤ تے اتھے لگے جاؤ آتواٹا دل لو بیٹا میں مٹھا مٹھا آپ نے کڑوا تو میری ایج نہیں ہونا سنو کرنیا تے تاکہ ساری کار تے جو نو راضی ویندہ اور ساڑھے کار جڑنی طریقے نہیں بڑھنی جی سمجھ نہیں بڑھنے بھائی بڑھنے تو انہاں نام یہ علاوہ تے ساڑھے کسی جا بھائی بڑھنا سے تیار آ لیکن جنہ کا تعارف کرا رہا ہے پہلا بھائی ہو تو پڑھ جنہ قرآن بھائی پیار دیں نہیں سمجھ آئی گا اور اسی نے میں تو بھائی بڑھنا ہے تو اسلام پہ پر لکھا گے آپ آکھا گے دوجہ آکھا گے ٹیلیفون دے آکھا گے زبانی آکھا گے مجمع آکھا گے مسجد شفام بان بیٹھ بھائی آکھا گے نا لیکن جنہ نال تو دشمنی لائی بیٹھے ہیں انہوں نے قرآن بھائی پیار ہے آؤ میں اللہ کے قرآن دیا پڑھ دینا اللہ فرمائے وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ بچیوں میں تو گل بڑی واضح کر کے دستا رہنا پر کچھ بندے سمجھ مڑ بھی نہیں ہوتی میں بڑیاں وضاحت نال دستا رہنا جنہاں نوں سمجھ آؤندی ہوے انہاں نوں ہوندی ہے بھائی جڑا ہوندا ہے نا کبوتر باز اون دے کول بڑا فن ہوندا ہے
وہ کی کرتا ہے میں بلیاں اپنے دستا رہا ہوں سمجھ لے وہ ایڈی تیز نظر والا بندہ ہوتا ہے وہ کبوتر کو تو اڑتا پیا ہوگا نا سوکھے بھی پورے شہر وہ ہٹ اڑدیا ویک لیں دسو ویک لیں کوئی نہ پھر میرے نا کہ جڑا پیا اڑتا ہے یہ اچھا میں نہیں پتا لگا میں اپنی گل کرنا مینوں کوئی خبر میں نہیں خبر ہوتی بھائی نبی سمجھے جو بھئی نہ وہ نبی نظر کی تیزی کا عالم ہوتا ہے کہ وہ اڑتا ویکھ لیندے نے پتر گل سمجھو گل پیا ہور کرنا تے سمجھانا ہور پیا وہ ویکھ لیندے نے جڑا دوویں ہاتھ کر کے اڑتا اڑدا ہے تے پرانا ہے جڑا منہ صرف لیندا ہے نواں ہے سمجھ آئیے کوئی نہ گل جی جڑا دوویں ہاتھ کر کے آندا ہے کیویں پیا اے تے اگلا ہے تے آ جڑا ہولی ہولی زبان کرتا ہے لگتا ہے نواں ہے کوئی سمجھ آئی کوئی وہ پھر نویاں پسندے کیویں نہیں وہ کھڈا کھول دے وچ کچھ کبوتریاں تے کچھ کبوتر باہر کڈ دے چھت تے رکھ دے یہ سمجھ آئی کوئی نہ کبوتریاں تے وہ باہر چاون چھت تے رکھ دے تے مڑ ہیٹھوں کبوتریاں نو ہلے دے یہ سمجھ آئی کوئی نہ تے کبوتراں بھی ہلے دے نے اینو اپنی زبان سدے نے پھڑک یہ سمجھ آئی کوئی وہ انہوں تھوڑا تھوڑا پھڑکے دے نے پر جڑا اٹھتے پیا اڑدا ہے یہ ہیٹھوں ویکھے تے کبوتر کچھ بڑے چبڑ ہوندے نے ہاں کچھ کبوتر بڑے چبڑ ہوندے نے وہ جتھے کبوتریاں کبوتر ویکھ لین اوتھے ہی لے جاندے وہ لے جاندے جدوں کبوتر لے جاندے نا وہ مڑ اندروں لنگر کڈ لیا دانے وہ اندروں کڈ لے وہ اگے لنگر پہ کی کرتے لنگر اب میں ادب نالی کے نہیں میں وہ لنگر پہ دے تو میں پڑھیا بڑھیا کبوتراں دیکھیا وہ لنگر تے لے جا ہاں وہ لنگر تے کو لے جا کیا بات ورنہ کیے نام کھایا کرو نہیں چنگا ہوتا نہیں بات ہوں گے نہیں بات ہوں گے وہ لے جا جد وہ لے جاندے تے پھر تھے تو بھائی تے ساڈے ورگے کبوتر بھی نے کبوتریاں بھی نے یار اتنے تے لنگر بھی بڑا ودیا ہے بڑا لنگر ودیا ہے بھائی بڑے دانے نے بڑی چوگ ہے وہ اوتھے پھر چگڑ لگ پوندے تے جڑا شکاری ہوندا ہے وہ ویکھدا پیا ہوندا ہے اج اس اپنا مکان چھڈیا تے کوٹھے تے آ گیا جی کتھے آیا کوٹھا سمجھ دو نا جی کوٹھے دے آگے تے پھتے پاڑے کوٹھے آئے دیا کوٹھے دے آگے او مڑ پتر کبوتر پھر لے پھر کے جو پہلا کام میں کرنے کا کھا نہیں ہون نہ اڑ سے او مڑ اڑن جو کا پتر نہیں چھڑ دے یہ سمجھ آئیے کو نو پار کر چھڑ تو میں اپنے بچیاں نو آنا کوئی پتر تسی کیوں کوٹھیاں تے باندھے تے کیوں ناقابل پرواز ہو جاندے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر سنیا ساڈا تے اتھاں ہی نہیں تے ٹوٹ جائے کدی شام کلندر دے نام تے پھسنے کدی ذکر آل محمد دے نام تے پھسنے کدی لنگر دے نام تے پھسنے کدی کبوتراں تے کبوتریاں دے چکر وچ پھسنے سنیا باغ آ جا اللہ کا قرآن کہتے لا تقعد بعد الذکر والقوم ظالمین جدو پتہ لگ گئی کہ ظالم نے یہ آج تک دشمن سے صحابہ کے بھی منکر نے رسول کی ازواج کو تبرہ کرنے آ رہے ہیں اللہ کا قرآن کہتے بھی میری آؤ نہ کوڑنا چاہیا کر تیرا جانا ہو نہ کوڑ تیرے واسطے نفع مند نہیں ہے بار کٹرا واسطے موڑ میں کرتے ہوئے پرانے دیکھے انہوں نے علاج بڑا کرنے کی کوشش کریے کہ کوئی مقدرہ والا ہو جڑا پیچھے آتا ہے
نہیں تو مڑ بندے پیچھا نہیں ہٹتے، انہوں نے ساری زندگی کو اس سے چکر گزر جاتی. جی سمجھ آئی کہ کوئی نہ بھائی سلطان فہد دے لفظ میں پڑھتا رہنا تو ہم سنا دیں تے یہ اتنے اختتام کرنا کہ یہ تسی یہی سمجھا کرو کہ میں دوائی دیتی پیا تو ہوں پرہیز پیا دس، کیونکہ دوا نالوں پرہیز بہتر ہوتا میں پرہیز پیا دسنا تے دستا کی سلطان فہد دی زبان ہے میں جڑا موڑ بھی نہ کرے وہ گڑ مرے. یہ سمجھ آئیے کوئی نہ جدو ایک بندے دس کے بعد کھمبا شاٹ وہ مڑ بھی جفا مارے یا کہ تقدیر ہی نہیں ہے دس دے جو پہا شاٹ کی مڑ بڑا رہا بھئی کھمبا شاٹ کی جدو پتہ لگ جائے شاٹ ہے کہ پھر جڑا جفا مار لے کون مرن دے کیونکہ وہ نقابلے یاد ہو گئے. حضور سلطان العرفی سلطان باؤ فرمانے نے نال کو سنگی سارا سال کر لیا موڑ بھی تم جسکوریا نہیں کیا بہتا تیرے کو وہ کوئی وجہ نہ تم یہ گھر ہوئی بھی پکی ہوگی نا تو گمانڈیاں جو سال لے تو بھی تعریف کر دے بڑا بدیا پکا ہے ماشاءاللہ یہ صاحب ہوتے بڑا چلے جس سمجھے ہی پسند کر اب وہ رنگ بگانے گھر کا بڑا لطف دیتا ہے دوجہ صحیح لگتا اپنا نہیں صحیح لگتا کمرے بہت سلطان بولے فرمانے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کہ کل نولاج نہ لائیے کامت پتری یہ حدث سے کھیجے بھاوے موتی چھوگے لنگر اہل سنت عطا فرمائے اور وہ دے ہوتی اکتفا کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا